عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ابھی ہمارے سامنے 10ویں جماعت اردو بی کا مڈ ٹرم ایگزامینیشن 2022-23 کا کوشچن پیپر موجود ہے اور یہ ایگزام آج ہی ہوا ہے۔ اس کے کل مارکس ہیں 80 اور 3 گھنٹے 3 آورس دیے ہوئے ہیں۔ تو آئیے ہم ان تمام کوشچن کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اسی پیٹرن پہ فائنل میں بھی کچھ سوالات آئیں گے، لہٰذا اس کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں اور ان کے جوابات کو ہم سمجھیں۔ عام ہدایات: اس سوال نامے میں کل 14 سوالات ہیں، سبھی سوالات لازمی ہیں، ہر سوال کا نمبر اس کے سامنے درج ہے۔ جواب تحریر کرتے وقت خوشخط اور صفائی کا خاص خیال رکھیے۔ جواب تحریر کرتے وقت اس کا درست سوال نمبر ضرور درج کیجیے، سوال نمبر بھی سامنے لکھتے جائیں۔ پہلا سوال ہے انسین پیسج، غیر درسی نثری اقتباس، یعنی یہ اقتباس جو دیا ہوا ہے یہ کتاب کے کسی سبق کا نہیں ہے، یہ باہر کا ہے اور 5 نمبر کے یہ سوال ہیں۔ میں نے کرسچن کے افسانے مختلف رسالوں میں پڑھے تھے، ان دنوں وہ ابھرتے ہوئے افسانہ نگار تھے، دلی ریڈیو پر ملازم ہو کر وہ آئے تھے۔ پطرس بخاری کا زمانہ تھا، وہ ریڈیو کے اعلیٰ افسر تھے، ان کے چھوٹے بھائی زید اے بخاری بھی ریڈیو سے متعلق تھے۔ ان دنوں وہ ایک محکمہ پر اپنا اثر تھا کہ برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی جگہ لوگ اسے بخاری برادرز کارپوریشن کہا کرتے تھے۔ ان کے زمانے میں سبھی اچھے لکھنے والے ریڈیو پر آ گئے تھے، خاص طور پر پنجاب کے لکھنے والے، ان میں گورنمنٹ کالج لاہور کے لڑکوں کو ترجیح دی جاتی تھی۔ اب یہ اقتباس ہم نے پڑھا اور یہ سوالات 5 سوالات ہیں، ان کے جواب انہی میں دیے ہوئے ہیں اور اس میں آپشن بھی دیے ہوئے ہیں، 4 آپشن ہیں، ان میں سے ایک پہ نشان لگانا ہے۔ نمبر 1، درج ذیل اقتباس کے مصنف نے کرشن چند کے افسانے کہاں پڑھے تھے؟ جواب ہوگا مختلف رسالے میں، ہم نشان لگائے تھے مختلف رسالے میں۔ اور سوال نمبر 2 دیکھیے، کرشن چند کس کے زمانے میں دلی ریڈیو پر ملازم ہو کر آئے تھے؟ کیا جواب ہوگا اسے؟ پطرس بخاری کے زمانے میں۔ ریڈیو کے افسر اعلیٰ کون تھے؟ پطرس بخاری۔ اب دیکھیے سوال نمبر 4 دیکھیے، اس میں آپشن ہے پطرس بخاری اور زید اے بخاری کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ یہ دونوں آپس میں کیا تھے؟ بھائی تھے۔ اس زمانے میں ریڈیو پر کس کو ترجیح دی جاتی تھی؟ گورنمنٹ کالج لاہور کے طلبہ کو دی جاتی تھی۔ یہ جواب بھی ہوگا۔ اب یہ دیکھیے سوال نمبر 2، غیر درسی شعری حصے کو غور سے پڑھیے۔ یہ اشعار ہیں اور ان میں سے سوالات ان کو پڑھنا ہے، اس کے جواب اسی میں ڈھونڈنا ہے۔ دیر سے ایک ناسمجھ بچہ ایک کھلونے کے ٹوٹ جانے پر اس طرح سے اداس بیٹھا ہے جیسے میت قریب رکھی ہو اور مرنے کے بعد ہر بات مرنے والے کی یاد آتی ہو، جانے کیا ذرا توقف سے سوچ لیتا ہے اور روتا ہے، لیکن اتنی خبر کہاں اس کو زندگی کے عجیب ہاتھوں میں، یہ بھی مٹی کا ایک کھلونا ہے۔ سوال، بچہ اداس کیوں بیٹھا ہے؟ جواب ہوگا کھلونے کے ٹوٹنے پہ۔ توقف کا مطلب کیا ہے؟ وقفہ، کچھ دیر کے بعد، توقف۔ سوال نمبر 3، ٹوٹے کھلونوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ میت سے۔ شاعر نے مٹی کا کھلونا کسے کہا ہے؟ زندگی کو۔ بچہ کس طرح اداس بیٹھا ہے؟ بچہ جیسے میت قریب رکھی ہو۔ سوال نمبر 3، یہ مضامین دیے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی ایک پر لکھنا ہے اور 200 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے۔ چھٹی کے بعد اسکول کا پہلا دن، قومی تہوار، تاریخی مقامات کی سیر۔ سوال نمبر 4، اپنے امتحان کی تیاریوں سے متعلق والد صاحب کو خط لکھیے کہ آپ کی تیاری کیسی ہے، یا
اسکول میں میگزین منگوانے کے لیے رسالہ منگوانے کے لیے پرنسپل کے نام خط لکھیے۔ سوال نمبر 5، دی ہوئی ہدایات کے مطابق درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ بے تکلفی کس کا انشائیہ ہے؟ کنہیا لال کپور کا۔ نیکی اور بدی جو نظم ہے یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ نذیر اکبر آبادی کی۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، حمد کا معنی کیا ہے؟ حمد کا معنی میں اللہ کی تعریف۔ اور اردو کس خاندان کی زبان ہے؟ ہند آریائی زبان ہے، خاندان کی ہے۔ اکبر نے ایک کہانی پڑھی، اس جملے میں اکبر کیا ہے؟ اسم معرفہ یعنی پراپر ناؤن، جس سے کسی شخص، جگہ یا چیز کے خاص نام سمجھا جائے۔ تمہیں کون سا شہر پسند ہے؟ اس جملے میں شہر کیا ہے؟ شہر اسم نکرہ ہے یعنی کامن ناؤن۔ شہر سے مراد کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، کامن ناؤن۔ جملے کے آخر اختتام میں کس رموزی اوقاف کا استعمال ہوتا ہے؟ سکتہ کا، فل اسٹاپ کا، سوری سکتہ نہیں، ختمہ کا۔ نزدیک کا متضاد کیا ہے؟ دور۔ روح کی جمع کیا ہے؟ ارواح۔ درج ذیل الفاظ میں مرکب لفظ کی شناخت کیجیے۔ ان میں مرکب لفظ کون سا ہے؟ ادوار، فرصت، آوارگی، قدرداں، یہ مرکب الفاظ۔ ڈی۔ سوال نمبر 11، بی بی میرا قیاس ہے کہ آج بارش ہوگی، اس جملے میں کون سا فعل زمانہ آیا ہے؟ سوال یہ آیا مستقبل، بارش ہوگی یہ مستقبل یعنی فیوچر۔ ملازم کی مؤنث ہے ملازمہ، بی۔ اب یہ دیکھیے سوال نمبر 6، درج ذیل درسی نثری اقتباس کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق پوچھے گئے سوالوں کا متبادل جواب میں سے صحیح جواب تلاش کر کے لکھیے۔ یہ اقتباس ہے بھیم راؤ امبیڈکر کے اسباق میں سے، لیسن میں سے۔ تو یہ اس وقت دیا ہوا بھیم راؤ امبیڈکر کے بارے میں، آپ دیکھیے اس کو پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر امبیڈکر کا پورا نام کیا تھا؟ بھیم راؤ سکپال اصل نام تھا، پورا نام تھا۔ امبیڈکر کس خاندان میں پیدا ہوئے؟ مہار خاندان میں پیدا ہوئے، دیا ہوا اس میں اقتباس میں۔ اس زمانے میں کون سی وبا عام تھی؟ کون سی وبا تھی؟ چھوت چھات کی یعنی بھید بھات کی، ایک دوسرے سے نیچا سمجھنا، اس سے بچنا۔ سوال نمبر 4، ڈاکٹر امبیڈکر کے استاد کا کیا نام تھا؟ ان کا نام تھا امبیڈکر نام تھا ان کا۔ یہ اقتباس کس سبق سے لیا گیا ہے؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر سبق سے لیا گیا ہے۔ اب دیکھیے 7واں سوال ہے، درج ذیل شعری حصے کو غور سے پڑھیے۔ یہ نظم ہے ایک، حمد، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا، مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، پہنا کے سبز خلعت اس کو جواں بنایا، سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے مہرباں بنایا، یہ پیاری پیاری چڑیا پھرتی ہیں جو مہکتی، قدرت نے تیری ان کو تصویر خواں بنایا، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، کہ یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاہ بنایا۔ یہ نظم اسماعیل میرٹھی کی۔ درج ذیل اشعار کس نظم سے لیے گئے؟ حمد سے لیے گئے ہیں۔ پہلا ہی سبق ہے 10ویں جماعت کا جان پہچان کا۔ سبز لباس پہنا کر کسے جواں بنایا؟ کسے جواں بنایا؟ بیل بوٹوں کو، پیڑ پودوں کو۔ یہ سوال ایک، ہمیں گرمی اور روشنی کس سے ملتی ہے؟ سورج سے۔ نظم میں کسے تصویر خواں کہا گیا ہے؟ کسے کہا گیا ہے؟ چرندوں کو۔ چڑیوں کو کہا گیا ہے۔ نظم میں کارخانے سے کیا مراد ہے؟ نظم میں کارخانے سے مراد دنیا ہے۔
نیچے دیے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کی مدد سے مصرع مکمل کیجیے۔ جو اور کسی کا مان رکھے تو پھر اس کو بھی مان ملے، مان لکھا یہاں پہ۔ جو پان کھلاوے پان ملے، جو روٹی دے تو نان ملے، نان یہاں پہ آئے گا۔ نقصان کرے نقصان ملے، احسان کرے احسان ملے، جو جیسا جس کے ساتھ کرے پھر ویسا اس کو آن ملے۔ سوال نمبر 9، دی ہوئی ہدایت کے مطابق درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ نمبر 1، درج ذیل الفاظ میں سے صرف 2 کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ اکلوتا، ملازمین، پالنہار، ان کے سینٹنس بنانے ہیں آپ کو۔ یہ دیکھیے سوال نمبر 2، درج ذیل محاوروں میں سے صرف 2 کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ کھوپڑی میں نہ سمانا، ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے ہونا، بھیس بدلنا۔ سوال نمبر 3، خوش سابقہ لگا کر 2 مرکب الفاظ بنائیے۔ خوش پہلے لگانا ہے، خوش مزاج، خوش نصیب، خوش خط، یہ خوش پہلے لگا دیا ہم نے۔ سوال 4، چوتھا سوال، انگیز لاحقہ لگا کر، یہ انگیز بعد میں آنا ہے، 2 مرکب الفاظ بنائیے۔ حیرت انگیز، شر انگیز۔ اس نکرہ کی تعریف مثال کے لکھیں۔ نکرہ یعنی کامن نام، کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو عام نہ سمجھا جائے، خاص نہ سمجھا جائے، اسے نکرہ کہتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا دریا، سمندر، پہاڑ، شہر، کچھ بھی ہم لکھ سکتے ہیں، لڑکا، عورت۔ درج ذیل اسباق میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیے۔ زبانوں کا گھر ہندوستان، خدا کے نام خط۔ سوال نمبر 12، نیکی اور بدی نظم کا مرکزی خیال لکھیے یا غالب کے حالات زندگی پر مختصر نوٹ لکھیے۔ سوال نمبر 13، درج ذیل سوالات کے جواب لکھیے۔ ٹھیکرے نے اپنے کردار کی بے تکلفی کا ذکر کس طرح کیا ہے؟ اردو کہاں پیدا ہوئی؟ سوال نمبر 14، درج ذیل سوالات کے جواب لکھیے۔ میر تقی میر نے انسانی زندگی کی حقیقت کیا بتائی ہے؟ ایک بلبلے کے معنی بتایا انسانی زندگی کی حقیقت۔ کوئی صورت نظر نہیں آتی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ غالب کے مصرع سے لیا گیا ہے۔ اور لین شو بارش میں کھیتوں کی طرف کیوں گیا؟ تو یہ 3 سوالات تھے، ان کے حل کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے سوال نامے کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا اور آپ اسی کے نقطہ نظر سے آپ نے آگے بھی ایگزام میں تیاری کرنا ہے اور اپنے نمبر کو آپ جج کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ ویڈیو مکمل ہوا۔ شکریہ۔